أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، ابھی مغرب کے بعد میں نے اور آپ نے بہت ہی مفید اور قیمتی باتیں سماعت کی ہیں. اگر کوئی آدمی دل پر لینے والا ہو، سمجھنے والا ہو تو نصیحت کے لیے تو وہی باتیں کافی ہیں. دین کی باتیں سب اہم ہوتی ہیں، سب بڑی ہوتی ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بڑا آدمی بات کر رہا ہے یا چھوٹا آدمی بات کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کیا کہی گئی ہے. یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. دین کی اگر کوئی بات حضرت جی مولانا سعد صاحب کہیں تو بھی وہ دین کی بات ہے، اور مسجد کا امام صاحب میاں جی کہیں تو بھی وہ دین کی بات ہے. دونوں اہم ہیں، دونوں کی نسبت میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں تو ناقل ہیں، نقل کرنے والے ہیں. بات تو اللہ کی ہے، چاہے میرے منہ سے نکلے یا کسی اور کے منہ سے نکلے. بات کی اہمیت ہے کہ بات وہ اللہ کی ہے، بات وہ قرآن اور حدیث کی ہے. اس لیے کبھی یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ چھوٹے مولانا بات کر کے گئے، اب بڑے مولانا صاحب آئیں گے بھائی اس کو اہمیت سے سنیں گے. نہیں، سب اہمیت سے لینے کی. اور دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے، چونکہ میرے بعد بھی میوات کے ایک عظیم الشان عالم دین ہیں، ان کا بھی وعظ ہونا ہے، اس لیے میں ان کی آمد تک صرف بات کر رہا ہوں. ان کو آنے میں 10 15 20 منٹ لگ رہی ہیں. اتنی دیر میں اپنے لیے اور آپ کے لیے کچھ ضروری باتیں عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، میرے بائیں طرف جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی تعداد ادھر ہے، میں ان کو تکلیف دینا چاہوں گا کہ وہ سامنے آ کر بیٹھیں. یہ ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ حضرات اگر اٹھ کر ادھر آ جائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو بھی اور ہمیں بھی. جو سننے والا مجمع ہوتا ہے، طالبین ہوتے ہیں، اس کا اثر پڑتا ہے بولنے والے پر. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. تشریف لے آئیں ادھر، یہ جو کھڑے ہوں یہ بھی سامنے آ جائیں. ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ دین کے بغیر ہماری اور تمہاری تمام انسانوں کی آخرت نہیں بن سکتی. طے شدہ بات ہے. یہ ساری کائنات، یہ سارا نظام اسی لیے رچایا گیا، بسایا گیا ہے کہ آدمی یہاں محنت کرے اور اپنی کھوئی ہوئی جنت کو واپس حاصل کرے. ہم سب کہاں سے آئے ہیں؟ جنت سے آئے ہیں. ہمارا اصلی وطن جنت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں بسایا گیا تھا، پھر کچھ دنوں کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. جو امتحان وہاں ہو رہا تھا وہی امتحان یہاں ہونا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کو جنت میں رکھا گیا. بس ایک امتحان رکھا گیا، کھاؤ پیو عیش کرو مزہ کرو، بس اس پیڑ کے قریب مت جانا. ولا تقربا هذه الشجرہ، کس سے سن رکھے ہیں آپ نے؟ لیکن ہو گئی غلطی. اللہ تعالیٰ کا نظام تھا، اپنی ترتیب تھی، اللہ کی تقدیر تھی. غلطی ہو گئی، اس کی وجہ سے دنیا میں ان کو دوبارہ بھیجا گیا. یہ دوبارہ بھیجنا کیوں ہے؟ اس کو آسان لفظوں میں یہ کہو، ایک چانس دیا گیا ہے، دوبارہ سے پھر ایک موقع دیا گیا ہے کہ اس وقت اے انسانوں تم اپنے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے، فیل ہو گئے، ایک موقع اور ہے. اس دنیا میں رہو، اپنی 60 یا 70 80 سال کی جو عمر ہے اس کو پورا کرو.
یہ 60 سالہ جو زندگی ہے یہ بھی ایک امتحان کے لیے ہے کہ اب اس پرچے کو پوری طرح حل کر پاؤ گے یا نہیں۔ لیکن ہماری کمزوری ہے کہ اس دنیا میں آ کر پھر وہی غلطی کر رہے ہیں۔ یہاں بھی تو اللہ نے وہی پابند کیا، کچھ کھاؤ یہ مت کھاؤ، ان کاموں کو کر لو ان کاموں کو مت کرو۔ جو امتحان وہاں ہمارے ابا کا ہوا تھا وہی امتحان ہمارا اور تمہارا ہے کہ کچھ چیزوں کی اجازت دی گئی ہے، کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رک جاؤ، اور جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ان کو کر لو، کامیاب ہو۔ اور اگر ہم یہاں وہی غلطی دہرا رہے ہیں کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ان کو تو کریں اور جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ان کو نہ کریں، تو پھر دوبارہ ناکام ہو جائیں، پھر فیل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ دنیا کی زندگی دے کر مختصر سا موقع دیا ہے، ایک چانس دیا ہے کہ اس وقت فیل ہو گئے تھے، اب دوبارہ پاس ہو جاؤ۔ اگر پاس ہو جاؤ گے تو جنت پہنچ جاؤ گے، جہاں سے نکالا گیا تو واپس وہاں چلے جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ دین کے بغیر جب ہمارا کام چلے گا ہی نہیں، آخرت میں ساری کامیابی دین سے وابستہ ہے، تو دین کہتے کس کو ہیں، کس کو کہتے ہیں، بس یہ سمجھنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ اچھی طرح یاد رکھیے، دین کی چند باتوں پر عمل کرنے سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا ہے۔ چند باتوں پر، مثلا ایک آدمی نماز پڑھنے لگا ہے، زکوٰۃ بھی دینے لگا ہے، حج بھی کر کے آ گیا ہے، مسجد میں بیٹھ کر دیر تک تلاوت بھی کرتا ہے، تسبیحات کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو دین کے ان چند کاموں کو کرنے سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا ہے۔ ہمیں دھوکہ یہیں سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی نماز کا بڑا پابند ہو گیا ہے، 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو ہم بھی اور آپ بھی ساری پبلک کہنے لگتی ہے بھائی ماشاءاللہ بڑا دیندار ہے، بھائی نماز میں رہتا ہے، اور جب دیکھو جب مسجد میں نظر آتا ہے۔ دیندار نہیں کہیں گے، ابھی اس کو نمازی کہیں گے۔ ابھی دینداری کا آپ اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، دینداری کی آپ اس کو سند نہیں دے سکتے۔ ہاں یوں کہیں گے کہ ماشاءاللہ فلاں آدمی نمازی ہو گیا ہے۔ جیسے ایک آدمی حج کر کے آتا ہے تو ہم سب کیا کہتے ہیں، حاجی صاحب حج کر کے آ گیا اس لیے حاجی صاحب، لیکن صرف حج کر لینے سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا ہے۔ ایسی صرف نماز پڑھنے سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا ہے، صرف زکوٰۃ دینے سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا ہے، تلاوت کرنے سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا ہے، یا چلے اور 4 مہینے کا وقت لگانے سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا ہے۔ ہاں دین کے یہ سب کام ضرور ہیں، لیکن ان کے کرنے سے کامل دیندار نہیں بنتا۔ کامل دیندار وہ آدمی ہے جو دین کے تمام تقاضوں کو پورا کرے، جس کے عقائد بھی درست ہوں، جس کے عبادات بھی مکمل ہوں، جس کے اخلاق بھی درست ہوں، جس کے معاملات بھی ٹھیک ہوں، جس کی معاشرت بھی صحیح ہو، اس آدمی کو دیندار کہا جاتا ہے۔ ہمارا دیندار کیسا ہوتا ہے کہ چند ان باتوں کی پابندی کر کے اب نہ معاملات کی طرف خیال کرتا ہے، نہ اخلاق اس کے درست رہتے ہیں، نہ وہ حقوق پوری طرح ادا کرتا ہے، تو ایسا آدمی دیندار نہیں ہوتا۔ دین کے چند کام کر رہا ہے، دیندار نہیں کہنا ہے۔ اچھی طرح سن لینا ان چیزوں کو۔ اصل دین نام ہے اللہ کی اطاعت کا، اللہ کے حکم کو ماننے کا، بس ایک لفظ میں یہ ہے، دین نام ہے اللہ کی فرما برداری کا۔ اگر نماز دین ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، تو یقین کیجئے کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا بھی دین ہے، اس لیے کہ اس وقت اللہ کا وہی حکم ہے۔ نماز دین نہیں ہے، نماز دین اگر ہے تو وہ اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کی اطاعت کی جا رہی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کیا جا رہا ہے۔ لیکن کبھی اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، تو اس وقت نماز نہ پڑھنا ہی دین ہے۔ سن کر تعجب ہو رہا ہوگا، لیکن آپ سب جانتے ہیں مسئلے کو۔ اگر سورج طلوع ہو رہا ہو کیا حکم ہے؟ نماز نہیں پڑھنا ہے۔ سورج بیچ آسمان پر ہے کیا حکم ہے؟ نماز نہیں پڑھنی ہے بھائی۔ سورج ڈوب رہا ہے کیا حکم ہے شریعت کا؟ نماز نہیں پڑھیں گے۔
ان 3 وقتوں میں اپنے آپ کو نماز سے روکنا یہی دین ہے۔ اس وقت اللہ کا یہی حکم ہے، یہ ٹائم گزر جائے اب آپ نماز پڑھیے، تو اب نماز پڑھنا دین ہے۔ اس لیے اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے نماز پڑھو، اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز نہ پڑھو۔ اصل دین اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ یہی مسئلہ روزے کا ہے۔ روزہ بہت اہم عبادت ہے، بڑا اجر و ثواب قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے، لیکن کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ روزہ نہ رکھنا ہی دین ہے، روزہ نہ رکھنا ہی عبادت ہے۔ 5 دن تو مشہور ہیں، عید کا دن ہے، بقرہ عید کے دن ہے، اس کے بعد 3 دن اور ہیں، یہ مشہور ہے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، پابندی ہے۔ ان دنوں میں روزہ نہ رکھنا ہی دین ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم یہی ہے۔ باقی پورے سال روزہ رکھو وہ دین ہے۔ یہ مشق کروائی جا رہی ہے کہ دین اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، یا دین چند اعمال کا نام نہیں ہے۔ دین اصل نام ہے اللہ کی فرمانبرداری کرنے کا، اس کا جیسا حکم ہے ویسا کر لو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ اس پوری آیت میں یہی مضمون سمجھایا گیا ہے کہ صرف مشرق کی طرف منہ کر لینا یا مغرب کی طرف منہ کر لینا یہی کوئی اصل ہے، یہی کوئی نیکی رہ گئی ہے۔ نیکی کے کام تو اور بھی بہت ہیں، ولکن البر کا آگے وہ گنوائے گئے ہیں۔ مشق یہی کروائی گئی ہے کہ نہ مشرق میں کچھ رکھا ہے نہ مغرب میں کچھ رکھا ہے، اصل جو کچھ رکھا ہے وہ اللہ کی اطاعت میں رکھا ہے، فرمانبرداری میں رکھا ہے۔ اگر وہ یوں کہے کہ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بناؤ تو وہی ہمارا قبلہ ہے، اور اگر اللہ یوں کہے کہ بیت المقدس کو ملک شام کی طرف ادھر رک کر کے نماز پڑھو تو وہی ہمارا قبلہ ہے۔ نہ خانہ کعبہ میں کچھ ہے نہ بیت المقدس میں کچھ ہے، اصل تو اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں۔ جب اس اصول اور ضابطے کو آپ سمجھ گئے کہ اصل دین نام ہے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا، چند اعمال کے کرنے کا نام دین نہیں ہے، اب ہم سب کو یہ حساب لینا چاہیے اپنی زندگی کا کہ اللہ کے کن کن احکام کو ہم پورا کر رہے ہیں اور کتنے احکام ہم سے پورا نہیں ہو رہے۔ جہاں جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے وہاں سے ہمارا دین گر گیا ہے۔ ایسا سمجھو کہ دین ایک جسم ہے، دین ایک کھڑی ہوئی عمارت ہے۔ اگر اس کی کھڑکیاں گرنی شروع ہو جائیں، دیوار گرنی شروع ہو جائیں، اس کے پلر گرنا شروع ہو جائیں تو اس کو مکمل مکان کون کہتا ہے؟ وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی قیمت گرنی کم ہو جاتی ہے، پیسے گھٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مکمل تو جب ہی ہوتا ہے جب اس کی دیواریں بھی سلامت ہوں، کھڑکیاں بھی ٹھیک ہوں، پلر بھی اس کے صحیح سالم کھڑے ہوئے ہیں، رنگ روگن بھی ٹھیک ہے، تب کہتے ہیں بھائی شاندار مکان ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا دین جو قائم ہوتا ہے وہ بہت سی چیزوں سے قائم ہوتا ہے، چند چیزوں سے نہیں۔ ابھی تو ہمارا دین کے جو بنیاد ہیں جن کو ہم فرائض کہتے ہیں وہی پورے نہیں ہو رہے، جن کو ہم فرائض کہتے ہیں وہی ابھی پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ نوافل ہے، کچھ مستحبات ہیں، کچھ اور فضائل کے کام ہیں، وہ تو بعد میں ہیں، ابھی فرائض تک پورے نہیں ہو رہے۔ میں ایک اہم فریضے کی طرف ہر جگہ اشارہ کر رہا ہوں، آپ کی بھی خدمت میں اشارہ کروں کہ پورے علاقے میوات میں ایک اہم فرض چھوٹا ہوا ہے اور کوئی توجہ بھی نہیں دلاتا ہے، اور اگر توجہ دلاتا بھی ہے تو آپ لوگ مانتے بھی نہیں ہیں۔ پوری میوات میں ایک طرف سے فرض چھوٹا ہوا ہے، وہ ہے میراث کا حکم۔ میراث، اس میں علماء بھی، دعوت و تبلیغ والے بھی، عوام بھی، خواص بھی، سب کوتا ہے، کوئی میراث ادا نہیں کر رہا ہے۔ اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب ماشاءاللہ بڑی عمر کے ہیں، آپ میں سے کوئی کہہ دے کہ ہم نے میراث ادا کی تھی، کوئی کہہ دے؟ سب کی گردنیں جھکیں گی، سبھی اعتراف کریں گے کہ صاحب میراث تو ہم نے بھی ادا نہیں کی، جبکہ میراث ادا کرنا یہ بھی فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، مالدار پر حج کرنا فرض ہے، ایسے ہی ایک اہم فرض ہے میراث دینا۔ لیکن ہماری میوات میں ایک طرف سے سب لوگ میراث کا حکم کو چھوڑے بیٹھے اور پھر دیندار سمجھ رہے اپنا آپ کو۔ میراث کس کو کہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ والد کے انتقال کے بعد جو جائیداد رہ گئی ہے، مکان رہ گیا ہے، کچھ پیسے رہ گئے ہیں، اس کے چھوڑے ہوئے کچھ
اور سامان ہے، کپڑے لگتے ہیں، کتابیں ہیں، ان سب میں جس طرح لڑکوں کا حصہ بنتا ہے ایسے ہی اس کی بیٹیوں کا بھی حصہ بنتا ہے۔ سب کو ان کا حق دینا، اس کا نام میراث ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کتنی غلط رسم چلی ہوئی ہے کہ باپ کے چھوڑے ہوئے سارے سامان پر بیٹے قبضہ کر لیتے ہیں، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، سراسر ظلم کر رہے ہیں آپ۔ اور پھر اس میراث نہ دینے کی وجہ سے آپ کی زمین میں جو فالتو حصہ بہنوں کا آیا ہوا ہے، اس میں جو فصل اگے گی، غلہ آئے گا، وہ سب حرام ہے۔ پھر آپ کی ساری عبادتوں پر پانی پھرے گا، آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آپ 80 سال تک تہجد پڑھ رہے ہیں، 70 سال سے آپ جماعتوں میں گھوم رہے ہیں، خوب ریاضتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اگر آپ کی روزی، آپ کا لقمہ حرام کا ہے تو پوچھو علماء سے، آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انہی کی عبادت قبول کرتا ہے جو احتیاط والی زندگی گزارتے ہیں، جو حلال کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو حرام کھاتے ہوں اللہ ان کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو ایک طرف آپ چلے لگا رہے ہیں، 4 مہینے لگا رہے ہیں، اور گشت میں بیٹھ رہے ہیں، مدارس کے پروگراموں میں آ رہے ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں، پھر اس پر کیوں نہیں آتے کہ اللہ کا کیا فرض ہے؟ اب آپ کو شبہ یہ رہے گا کہ مول صاحب ہم تو اپنی بہنوں سے معاف کروا لیتے ہیں، میوات میں طریقہ چلا ہوا ہے معاف کرانے کا۔ تو اچھی طرح سن لیجیے، جس طریقے سے ہماری میوات میں بہنوں سے ان کا حصہ معاف کروایا جاتا ہے، اس طرح سے وہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے ذمہ دینا فرض ہے، دینا ہی پڑے گا۔ کیسے معاف کرواتے ہیں آپ؟ تحصیل میں پہنچ کر رجسٹری بھائیوں کے نام ہو گئی، بیٹوں کے نام چڑھ گئی، اب بہنوں کو بلائیں گے کہ ہم اپنے نام کروا رہے ہیں، بھاڑ تمنا لینے ہو تو لے لے، نہیں تو معاف کر دیو۔ یہی تو ہوتا ہے، انگوٹھا لگوانے کے لیے اب ان سے ایسے کہہ رہے ہو، تو وہ بیچاری دباؤ کی وجہ سے یوں کہتے ہیں، نہ بھائی ہمیں نہیں چاہیے، تم بٹا لیو، تم تو ہم نے بس دیکھ بھالتے رہیو، آتے جاتے رہیو، بس یہی بہت ہے منظور۔ اس طرح معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ سب جانتے ہیں کہ ہماری بہنوں کے دماغ پر ایک وزن ہے کہ اگر ہم نے میراث میں سے حصہ لے لیا تو ہمارا پیہر بگڑ جائے گا، پیہر ختم ہو جائے گا، بھائی اور بھاوج ناراض ہو جائیں گے۔ اس دباؤ کی وجہ سے وہ بیچاری نہیں لیتی ہیں اور رسم رسمی میں معاف کرتی ہیں، اس لیے معاف نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ اگر نہیں دے رہے تو آپ حرام کھا رہے ہیں، کل قیامت میں سب نکل باہر آ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے بندو اس کو سمجھو کہ اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ اصل دین یہی ہے کہ اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کیا جائے۔ اب طبیعت پر چاہے جتنا بوجھ پڑے، چاہے کتنا غلط لگے یہ کام کہ زمین میں سے حصہ دینا بہنوں کو، یہ تو ہے ہی نہیں علاقے میں، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہی اصل دین ہے۔ اب چاہے بیوی ناراض ہو یا رشتہ دار ناراض ہو یا خود اپنی اولاد ناراض ہو، کوئی بھی ناراض ہو، اللہ کا حکم پورا کرنا ہمارے ذمہ فرض ہے۔ اس کو پورا کرو، ورنہ آپ دیندار نہیں، کوتاہی میں ہے، دھوکے میں ہے۔ اور اچھی طرح یاد رکھنا، دوسری دلیل تم لوگ یہ دیتے ہو کہ بھائی ہم نے جہیز میں تو سامان دیو گھڑی، وہی میراث میں نہ لگ جائے گا کیا؟ آپ مول صاحب خوب بڑا بیاہ کرو، ہم نے پوچھ لو مفتیان کرام سے، جہیز میں اگر آپ نے دیا ہے تو وہ بھی غلط کیا۔ شریعت نے کب کہا تم سے دو؟ اپنی مرضی سے آپ نے دیا ہے۔ خود جہیز کے بارے میں مسئلہ پوچھا کرو کہ وہ جائز ہے کہ نہیں۔ اگر آپ نے جہیز میں بیٹی کو یا بہن کو خوب سارا دیا ہے تو یہ میراث میں نہیں گنا جا سکتا۔ میراث تو بنتی ہی مرنے کے بعد، ابھی مرا ہی کہاں باپ، پہلے وہ مرے گا، دنیا سے جائے گا، اب اس کے چھوڑی ہوئی چیزوں میں میراث ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک میراث نہیں۔ اس کی حیات میں اس نے یا بیٹوں نے جو کچھ خرچ کیا ہے اس کو حصے میراث میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ میں ہر جگہ توجہ دلا رہا ہوں اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، اللہ کے لیے اس فرض کو قائم کرو۔ اور ہم صرف اپنا آپ کو بچانے کے لیے آپ کو یاد دلا رہے ہیں، کل قیامت میں ہمیں نہ پکڑ لینا آپ کہ اتنا بڑا گناہ ہو رہا تھا، اتنا بڑا جرم زمین پر ہو رہا تھا، ان علماء نے، ان مولویوں نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا،
اس لیے ہم تو اپنا دامن بچانے کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں، اگرچہ امید بہت کم ہے کہ آپ مانتے، نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا۔ کیا آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مول صاحب ایسا مایوس قائل ہو، ہم کریں گے آج کے بعد، ہم میراث ادا کریں گے، ابھی آج جاتے ادا کریں گے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ افسوس کا پہلو ہے۔ بیانات میں بیٹھیں گے، سنیں گے صرف کان کی لذت کے لیے، شوق پورا کرنے کے لیے، یہ تو اپنے خلاف حجت قائم کرنا ہے۔ جب تک کوئی بات معلوم نہیں تھی تو ایک درجے میں عذر ہو سکتا تھا، اے اللہ ہم جانتے نہیں تھے، ناواقف تو ہو سکتا تھا ایک عذر، لیکن جب بیان سن لیا، کان میں ایک بات پڑ گئی، آپ کے علم میں وہ بات آ گئی، اب آپ معذور بھی نہیں، اب آپ کے پاس کوئی عذر بھی نہیں۔ اس بات کے تو آپ عالم ہو ہی گئے ہیں، سارے دین کا عالم نہیں تو کم از کم اس بات کے تو آپ عالم ہو ہی گئے ہیں کہ میراث دینا ہمارے ذمہ فرض ہے، اور جن چیزوں سے دھوکے میں ہیں وہ غلط ہے کہ ہم معاف کروا لیتے ہیں یا جہیز میں سامان دے دیتے ہیں اس لیے میراث میں وہ شمار ہو جائے، وہ سب غلط ہے، اس سے میراث معاف نہیں ہو۔ تو توجہ یہ دلانی ہے کہ اصل دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کا حکم پورا کرنا۔ اب چاہے وہ ہماری طبیعت کے خلاف پڑے یا موافق پڑے، گوارا ہو ناگوارا ہو، اصل تو اطاعت کرنا۔ وہ نماز چھوڑنے کے لیے کہو چھوڑ دو، وہ نماز پڑھنے کے لیے کہے نماز پڑھو، یہی عبادت۔ وہ روزہ رکھنے کے لیے کہے روزہ رکھو، اور جس وقت وہ منع کر دے روزہ نہ رکھنا ہی دین ہو جاتا ہے۔ اب اس نے کہا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کا بھی حصہ بنتا ہے، اور صرف کہا نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ نے ان کے حصوں کو قرآن میں بیان کیا۔ دین کے ساری تفصیل نبی کے ذریعے بیان کروائی گئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امت کو بتا دیں کہ دن میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، فلاں نماز میں اتنی رکعتیں ہیں، ظہر میں اتنی ہیں، عصر میں اتنی ہے، تفصیل آپ بتا دیں۔ اے نبی روزوں کی تعداد آپ بتا دیں، پھر ان کے مسائل آپ بتا دیں، حج کا طریقہ آپ سکھا دیں۔ لیکن جب میراث کا نمبر آتا ہے تو نبی اللہ تعالیٰ نے بذات خود میراث کے حصے بیان کیے۔ لڑکے کا اتنا بنتا ہے، لڑکی کا اتنا بنتا ہے، ماں کا اگر زندہ ہے تو اتنا بنتا ہے، دادا کا یہ ملے گا، فلاں کو یہ ملے گا، سارے حصے اللہ نے خود بیان کیے۔ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ میرا بنایا ہوا انسان مال کا حریص ہے، جلدی سے دے گا نہیں، اس لیے اللہ نے خود بیان کیے تاکہ اس کی ایک اہمیت لوگوں کے دلوں میں آئے، لوگ اس کو سمجھے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پورا ایک رکوع ہے، اور بھی جگہ بیان ہے میراث کا۔ تو اللہ نے خود ہی حصے بیان کیے ہیں، طے کر دیا ہے، کسی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ لیکن امت ہے کہ اسی طرح غافل ہے، جتنی اہمیت سے اللہ نے بیان کیا اسی طرح یہ غافل ہے، ایک طرف سے سب فرض چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے دین کو اگر قائم کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ تمام فرائض کو پورا ادا کرنا ہوگا۔ مولانا تو نہیں ہے؟ تو میں نے جو بات شروع کی وہ یہاں سے کہ دین چند اعمال کے کرنے کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ مکمل احکام کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ یعنی آپ کی عبادتیں بھی پوری ہونی چاہیے، پھر شریعت نے معاملات بتائے ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے، ہمیں اخلاق سکھائے گئے ہیں وہ اخلاق درست ہونے چاہیے، معاشرت یعنی باہم مل جل کر رہنے سہنے کے طریقے بتائے گئے ہیں وہ درست ہونے چاہیے۔ جب یہ سب چیز ٹھیک ہوتی ہیں تب آدمی کامل دیندار کہلاتا ہے۔ ہماری تجارت بھی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، سودی معاملہ کرتے ہیں، لین دین غلط کرتے ہیں، یہی معلوم نہیں کن چیزوں سے ہماری بیع خراب ہو جاتی ہے، خرید فروخت کس چیز سے ناجائز ہو جاتی ہے، نہ کسی مولوی سے پوچھتے ہیں۔ ایک حدیث بہت سنی ہوگی، اس کا صحیح مطلب سمجھ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، تو دماغ یہ کام کرتا ہے کہ نبی شاید یہ فرما رہے ہیں کہ ہر آدمی کا عالم بننا ضروری ہے۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔
طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک کا مولوی بننا فرض ہے، یا ہر ایک کا مفتی بننا فرض ہے، یا ہر ایک کا قاری اور حافظ بننا فرض ہے، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جس مرحلے پر تم پہنچ رہے ہو اس مرحلے کے تعلق سے دین کی معلومات حاصل کرنا فرض ہے۔ میں اس کو اس طرح سمجھایا کرتا ہوں کہ ایک بچہ بھی نابالغ ہے، وہ شریعت کے اعتبار سے مکلف نہیں، اس کے ذمہ کوئی حکم فرض نہیں، وہ بالغ ہو گیا، بالغ ہوتے ہی اس پر نماز فرض ہوئی۔ اب اس کو نماز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، نماز سیکھنا، نماز کن چیزوں سے صحیح ہوتی وہ بات معلوم کرنا، کن چیزوں سے خراب ہوتی وہ بات معلوم کرنا، یہ فرض ہو گیا۔ اب تھوڑا اور بڑا ہوا، کاروبار میں لگا، مالدار ہو گیا، پیسہ ہاتھ میں آ گیا، اب زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا، کتنے مال پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کس طرح دی جاتی ہے، کہاں کہاں خرچ کی جاتی ہے، یہ موٹی موٹی معلومات اس کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اب شادی کر رہا ہے، شادی کرتے ہی اب یہ معلومات کرنا کہ نکاح صحیح کن چیزوں سے ہوتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یا میاں بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ان سب کی موٹی موٹی معلومات حاصل کرنا اب اس کے ذمہ فرض ہو گئے۔ یہ ہے دین کا صحیح علم۔ جس مرحلے پر آدمی پہنچ رہا ہے اور جن چیزوں کا وہ مکلف ہوتا جا رہا ہے، ذمہ دار ہوتا جا رہا ہے، اس کے تعلق سے دین کی معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب فرض پورا کرنے کے طریقے الگ ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ چلوں میں چلے جائیں، 4 مہینوں میں چلے جائیں، وہاں رہ کر دین کی بات سنیں گے، سمجھیں گے، کسی مولوی سے پوچھیں گے، بہت سا علم حاصل ہو جائے گا، آپ کو علم حاصل کر رہے ہیں، فرض پورا ہو رہا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی مدرسے میں چلے جائیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر پر رہیں لیکن کسی عالم دین کے رابطے میں رہیں، جب ضرورت پڑی تبھی رجوع کیا کہ اب یہ ضرورت پڑ رہی ہے، اب ہمارے گھر میں یہ مسئلہ پیش آیا ہے، اس سلسلے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے، یہ سب طریقے کیا ہیں اسی فرض کی ادائیگی کے۔ تو اپنے آپ کو اگر دیندار بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کا لحاظ کیجیے۔ ایک نصیحت تو یہ ملتی ہے ان آیات سے، اور دوسری نصیحت یہ ملتی ہے کہ اگر کوئی آدمی ذاتی طور پر یا کوئی جماعت دین کے کسی خاص شعبے سے متعلق ہے، دین کے کسی خاص عمل سے وابستہ ہے اور اس عمل کی اس کے نزدیک زیادہ اہمیت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دین کے دوسرے شعبوں کی، دین کے دوسرے کاموں کی نفی کرنا، انکار کرنا، یہ کفر ہے، انتہائی گمراہی کی بات ہے، سخت ناانصافی ہے۔ آج کا دیندار یہاں پٹک کھاتا ہے کہ دین کے ایک کام سے وابستہ ہوا، مثال طور پر وہ جڑ گئے مدرسے سے اور رات اور دن 24 گھنٹے مدرسے میں پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ اب دین کے جو دوسرے کام ہیں ان کی حقارت اس کے دل میں آئے گی، ارے دعوت و تبلیغ بھی کوئی کام ہے یار، خانقاہ بھی کوئی کام ہے یار، ارے یہ بھی کوئی دین کا کام ہے، اس کو کہہ رہا ہوں میں۔ ایسے ہی کوئی جماعت یا کوئی فرد دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑ گئے، اس کے لیے اس نے اپنا آپ کو وقف کیا ہے، شب و روز اس میں لگائے ہوئے اپنا آپ کو، اب اس کے دل میں یہ حقارت آئے گی، مدرسہ پڑھنا پڑھانا بھی کوئی دین ہے یار، یہ بھی کوئی دین کا کام ہے کیا، خانقاہ میں رہنا بھی کوئی دین کا کام ہے۔ یہ شیطان کی بڑی باریک چال ہے، وہ ہم سے زیادہ مکار ہے، وہ ہم سے زیادہ ہوشیار ہے، وہ جانتا ہے کہ جس کام کی اہمیت اس کے دل میں ہے اس کو یہ چھوڑے گا نہیں، لیکن دین کے دوسرے شعبوں کے بارے میں وہ اس کو کبر میں مبتلا کرتا ہے، وہ سمجھتا میں ہی سب کچھ ہوں، میرا کام ہی سب کچھ ہے، اور کاموں کی نفی کر رہا ہوتا ہے، اس طرح وہ گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ اچھی طرح ذہن میں گنجائش رکھیے اور سمجھیے کہ یہ سب دین کے ہی کام ہیں، مدرسے کی لائن سے ہو رہا ہو، مکتب کی لائن سے ہو رہا ہو، یا خانقاہی لائن سے ہو رہا ہو، یا دعوت و تبلیغ کے لائن سے ہو رہا ہو، یہ سب دین کے ہی کام ہیں۔ بلکہ میں ایک لفظ یوں کہا کرتا ہوں، یہ سب تبلیغ ہی ہے، تبلیغ سے ہٹ کر کوئی نیا کام نہیں ہے، سب تبلیغ ہے۔ تبلیغ کا معنی کیا ہوتا ہے اصل میں؟ تبلیغ کا معنی ہے اللہ کی بات بندوں تک پہنچانا۔ تبلیغ کا مطلب یہ موٹا سا، اللہ کی بات بندوں تک پہنچانا۔
اب اللہ کی بات کے پہنچانے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ مدرسوں میں بھی اللہ کی بات پہنچائی جا رہی ہے، خانقاہوں کے ذریعے بھی اللہ کی بات بندوں تک پہنچائی جا رہی ہے، کتابیں لکھ کر کوئی آدمی اللہ کی بات بندوں تک پہنچا رہا ہے، دعوت و تبلیغ میں آپ کو لے جایا گیا 40 دن 4 مہینے کے لیے، وہاں بھی آپ کو اللہ کی باتیں ہی سنائی گئی ہیں۔ یہ سب اللہ کی بات پہنچانے کے راستے ہیں، اس لیے ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب مل کر ہی دین کا کام کر رہے ہیں، یہ سب مل کر ہی مکمل تبلیغ کر رہے ہیں۔ علماء نے اس کی ایک مثال دی ہے۔ ہندوستان کا ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا جس کو کوہ نور کہا جاتا ہے، وہ بہت قیمتی ہے، اگر وہ کسی کے ہاتھ سے گرے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ایک ٹکڑا اس کا ہاتھ میں آ گیا، دوسرا ٹکڑا اس کا ہاتھ میں آ گیا، تیسرا ٹکڑا اس کا ہاتھ میں چلا گیا، چوتھا ٹکڑا میرا ہاتھ میں آ گیا، اب ہر ایک خوش ہے اور یہ کہتے ہیں اصل ہیرا تو میرے پاس ہے، وہ کہتا ہے اصل ہیرا تو میرے پاس ہے، اصل ہیرا تو میرے پاس ہے۔ یہ سب نادانی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بیوقوفی کر رہے ہیں۔ ہیرے کا ایک ٹکڑا آپ کے پاس ہے، اسی ہیرے کے دوسرا ٹکڑا ان کے پاس ہے، اسی ہیرے کا تیسرا ٹکڑا میرے پاس ہے، اسی ہیرے کا ایک ٹکڑا ان کے پاس ہے، ان سب کو جوڑ دو تو یہ مکمل ہیرا بنے گا۔ بالکل اسی طرح دین کے شعبے بن گئے ہیں، ایک مدرسے کا کام ہے، ایک دعوت و تبلیغ کا کام ہے، ایک خانقاہ کا کام ہے، ایک فلاں کام ہے، ایک فلاں کام ہے، ان سب کو جوڑ دو تو مکمل دین ہوتا ہے۔ الگ الگ کر دیے تو ایک ایک ٹکڑا ہے، اب ایک ایک ٹکڑا لے کر آدمی مگن ہو گیا، اصل کام میں کر رہا ہوں، اصل دین کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ یہ سب حماقت ہے، شیطانی وسوسہ ہے، آپ کو گمراہ کرنے کی چال۔ اس لیے شیطان کا شکار نہ بنیے اور حقیقت کو پہچانیے، ان سب کے معاون بنیے، مددگار بنیے، مدرسوں کا بھی تعاون کیجیے، دعوت و تبلیغ والوں کو بھی ساتھ دیجیے، خانقاہ والوں سے بھی جڑیے۔ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، سب ایک ہی چیز ہے، طریقے الگ ہیں۔ تو تبلیغ کے معنی آتے ہیں اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ جو کتاب لکھ رہا ہے وہ بھی تو اللہ کی بات پہنچا رہا ہے، جو گاؤں گاؤں جا کر وعظ کہہ رہا ہے وہ بھی اللہ کی بات پہنچا رہا ہے، جو آپ کو چلے میں لے کر گیا وہ بھی اللہ کی بات آپ کو پہنچا رہا ہے، جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اللہ کی بات پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ کوئی الگ کام نہیں کر رہے، اس لیے کسی کے دھوکے میں نہ آئیں، اپنا آپ کو خود سنبھالیں۔ بہکانے والے بہت ہوں گے، دھکے مارنے والے بہت ہوں گے آپ کو، لیکن سنبھلنا خود ہی پڑے گا۔ اتنا شعور تو آپ میں خود ہونا چاہیے کہ اس چیز کو پہچانیں کہ کیا حق ہے، کیا غلط ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے۔ اتنا بھی تابع نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ تمہیں کوئی پڑھا دے بس اس کو پڑھ کر چل پڑے۔ اللہ نے سب کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ جب معلوم ہے کہ مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے تو یہ دین سے باہر کیوں ہو جائیں؟ مدرسہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ مدرسہ انسان بنانے کی فیکٹری ہے۔ بچہ پیدا ہم نے کیا، آپ نے کیا، اب اس کو صحیح معنی میں انسانیت سکھانا، انسان بنانا، یہ مدرسوں میں ہوتا ہے۔ اس کو ڈھالا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، مہذب کیا جاتا ہے، اس کو صحیح انسان کیسا ہونا چاہیے یہ تعلیم اس کو دی جاتی ہے۔ آپ کا تو صرف اتنا کام ہے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو ان مدرسوں کی گود میں ڈال دو، اللہ کی قسم سب ہیرے بن کر نکلیں گے۔ انہی بچوں میں شیخ الاسلام ہوئے ہیں، انہی بچوں میں سے شیخ الہند ہوئے ہیں، انہی میں سے مفسر قرآن ہوئے ہیں، انہی میں سے محدث پیدا ہوئے ہیں۔ آسمان سے تھوڑی ٹپکتے تھے، آج بھی انہی میں سے پیدا ہوں گے۔ بس آپ کا اتنا کام ہے کہ ہر مدرسے کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، دل سے محبت کرو، وہاں کام کرنے والوں کی عظمت کو پہچانو، ان کے وقار کا لحاظ کرو، اور اپنے بچوں کو ان مدرسوں کے حوالے کرو۔ انشاءاللہ یہ بچے آپ کے لیے آخرت کی کھیتی ثابت ہوں گے۔ جب آپ دنیا سے جا چکے ہوں گے، ایک ایک نیکی کے آپ ضرورت مند ہوں گے۔ ڈوبتے آدمی کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، اس وقت یہ بچے آپ کے کام آئیں گے کہ ان کی تربیت ہو گئی ہوگی، اور یہ جو کچھ دین پر عمل کر رہے ہوں گے اس کا آٹومیٹکلی اجر و ثواب آپ کو پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب انسان مرتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، اب کوئی عمل نہیں کر پائے گا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ چلے ہے، نہ 4 مہینے، کچھ نہیں، مر ہی گیا تو اب کرے گا کیا؟ لیکن 3 کام ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی آدمی کو ملتا رہتا ہے۔ 3 کام ایسے بہت مختصر وقت میں
تینوں کاموں کو تھوڑا تھوڑا سا سنا دوں. صاحب آگے اچھا بس یہ حدیث پوری کر دیں گے. نبی نے ارشاد فرمایا جب آدمی کو موت آ جاتی ہے تو عمل کا سلسلہ بند، اب وہ کوئی عمل نہیں کر پائے گا. البتہ 3 کام ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی آدمی کو ملتا رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ. صدقہ تو سب جانتے ہیں خیرات کا کام، اور جاریہ ایسا صدقہ جو مرنے کے بعد بھی چلتا رہے، جاری رہے. یعنی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر جانا جس سے اللہ کی مخلوق دیر تک فائدہ اٹھاتی رہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. کہیں آپ نے مسافر خانہ بنوا دیا، کہیں مسجد بنوا دی، کہیں مدرسہ بنوا دیا، کہیں مکتب بنوا دیا، کہیں پانی کا نظام کروا دیا، کوئی مسافر خانہ بنوا دیا. اب اللہ کی مخلوق اس سے جب تک فائدہ اٹھائے گی اس کا اجر و ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اور یوں صدقے کے بڑے فوائد ہیں، بڑی برکات ہیں. موقع نہیں ان کو سنانے کا. سب سے بڑی خیر، سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ اس کو بری موت سے بچاتا ہے. ہم سب اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے، ایمان پر موت آ جائے. خود بھی دعا کرتے ہیں، علماء سے بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں کہ صاحب ہمارے حسن خاتمہ کی دعا کیجیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا نسخہ ہے کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے بری موت اس کو نہیں آتی ہے. اور سب سے بری موت یہ ہے کہ آدمی بغیر ایمان کے، بغیر کلمے کے دنیا سے جائے. نبی نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ تدفع میتۃ السوء. صدقہ کرنا، خیرات کرنا بری موت کو دفع کرتا ہے، بری موت کو ٹلاتا ہے. اب کسی مسجد میں لگا دیا، مدرسے میں لگا دیا، یہ سب صدقہ ہے، یہ سب خیر ہے، اس سے بری موت ٹلتی ہے. اللہ نے اس کو قرض کہا ہے اپنے ذمہ. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اور اللہ سب حقوق ادا کرنے والوں میں کامل حق ادا کرنے والا ہے، کسی کا اپنے ذمہ باقی نہیں رکھتا. جب تم اللہ کے نام پر خرچ کرو گے تو اس خرچ کرنے پر اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں ان سب کو اللہ ضرور پورا کرے گا. اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں. تو ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرتا ہے بری موت اس سے دور ہو جاتی ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ لاکھوں میں خرچ کریں، ہزاروں میں خرچ کریں، جتنی آپ کی وسعت ہے اتنا کرو. ہوتا آدمی کا اپنا حال ہوتا ہے، اپنی گنجائش ہوتی ہے، اس اعتبار سے آپ پابند ہیں. اور آسان سا طریقہ میں اپنے یاروں کو، اپنے دوستوں کو بتاتے رہتا ہوں کہ یومیہ، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں. چاہے 5 روپیہ، چاہے 10 روپیہ، ایک تھیلے میں، ایک بیگ میں، ایک گلک میں ڈالتے رہو. روزانہ 5 روپے یہ صدقہ اس میں ڈال دیا. مہینے میں، 3 مہینے میں، 6 مہینے میں ایک رقم بن جائے گی. وہ پھر کسی مستحق کو دے دو. ظاہر بات ہے 10 روپے آپ کس کو دیں گے، 5 روپے آپ کس کو دیں گے، اور لے کے بھی کوئی کیا کرے گا. لیکن روزانہ عادت ڈالو تھوڑا 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 صدقہ جمع کرنے کی. جب سال میں ایک رقم بن جائے تو گاؤں میں کوئی بیوہ ہے، کوئی مستحق ہے، اس کو دے دو، کسی مدرسے میں دے دو، کسی مسجد میں دے دو، کسی مولانا کو دے دو. لیکن یومیہ صدقہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، خیر و برکت گھر میں آتی ہے. اللہ اس پر بے پناہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اور بوجھ بھی نہیں پڑتا آدمی کو. 5 روپے روزانہ جمع کرے گا، سال میں کچھ بن جائیں گے. اب خرچ کرتے ہوئے بوجھ بھی نہیں پڑے گا، یہ تو میں نے جمع اسی کام کے لیے کیے ہیں. تو ایک چیز جس کا ثواب آدمی کو مرنے کے بعد ملتا ہے وہ صدقہ جاریہ. اور دوسری چیز او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر گیا جس سے بعد والے نفع اٹھائیں. اس کی بھی متعدد مثالیں دی جا سکتی ہیں. ایک عالم پیدا ہوا، اس نے کوئی کتاب لکھی، وہ دنیا سے چلا گیا. اب اس کتاب کو پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسائل کا علم حاصل کر رہے ہیں. تو جب تک یہ کتاب باقی ہے، لوگ اس کو پڑھ کر فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان سب کے برابر اجر و ثواب کتاب لکھنے والے کو ملتا ہے.
یہ علم نافع کی مثال ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال لکھ کر چلے گئے، روزانہ کتنے انسان اس کو پڑھتے ہیں، پڑھ کر ان میں شوق پیدا ہوتا ہے، پھر وہ عمل کرتے ہیں، ان سب کے برابر اجر و ثواب تنہا شیخ زکریا کو مل رہا ہے۔ امام بخاری لکھ کر چلے گئے، امام مسلم لکھ کر چلے گئے۔ یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے علم نافع کی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی عالم بنا، مفتی بنا، قاری بنا، حافظ بنا، پھر پڑھانے بیٹھ گیا، اس نے بہت سو کا حافظ بنایا، بہت سو کا عالم بنایا۔ اس سلسلے سے جتنے حافظ بنیں گے ان سب کے برابر اجر و ثواب پہلا والا استاد کو ملتا رہے گا۔ اللہ کے خزانے میں کمی تھوڑی، وہاں کٹوتی نہیں ہوتی، پورا دیا جاتا ہے۔ یہ دو جز تو میں نے حدیث کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آخری چیز جو آپ کو سنانی ہے حدیث شریف میں ہے، او ولد صالح یدعو لہ، او ولد صالح، یہ سب آپ کر سکتے ہیں اور بہت آسان آپ کے لیے۔ 3 اعمال ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب مرنے کے بعد ملتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع، اور تیسری چیز نیک اولاد چھوڑ کر جانا۔ آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں سب دین پر قائم ہوں، آپ کی تربیت پر، آپ نے تربیت ایسی کی ہے کہ وہ دین کو نہیں چھوڑیں گے، آپ نے ان کو ضروری تعلیم دی ہے، دلائی ہے کسی مکتب اور مدرسے کے ذریعے، تو یہ نیک اولاد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یعنی یہ اپنی نیکی جو کچھ کریں گے ان کے برابر اجر و ثواب آپ کو بھی منتقل ہوتا رہے گا، آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ان بچوں کی تربیت آپ نے نہیں کی ہے، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ آپ نے نہیں کیا ہے، ان کو اسلام نہیں سکھایا ہے، اور آپ کے دھیان نہ دینے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے ہیں، غلط راہ پر پڑ گئے ہیں، تو اللہ کی قسم کل قیامت میں آپ اپنی ذاتی نیکی سے اپنا دامن جہنم سے نہیں بچا پائے کہ صاحب میں تو خود بہت دیندار تھا، چلے 4 مہینے میں نے بہت لگائے ہیں، خوب نماز پڑھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، لیکن آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ان کو دین پر قائم نہیں کیا، ان کو مسلمان رکھنے کی کوئی فکر آپ نے نہیں کی، تو آپ کی ذاتی نیکی سے آپ نجات نہیں پائیں گے جب تک اپنی اولاد کی فکر آپ نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ یہ 2 فرض ہیں، اپنا آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ ہم دیندار بنتے ہیں تو اپنی ذات تک بنتے ہیں، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، ان کی طرف کوئی ہماری توجہ نہیں۔ ہمارے گھروں میں جو مستورات ہیں، عورتیں ہیں، ان کی بے پردگی پر آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوتا، ان کی بے پردگی کو دیکھ کر آپ کبھی بے چین نہیں ہوتے۔ ہاں ہوٹلوں میں بیٹھ کے تبصرہ ضرور کریں گے، باتیں ضرور بنائیں گے، بڑی بے شرمی پھیل گئی ہے، اور آج کل کا تو بھائی لباس ہی گندہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس سے کیا حاصل ہے؟ آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ وہاں کے امیر صاحب ہیں، گھر کے وہاں کے راعی ہیں، آپ سے اپنے اہل و عیال کے بارے میں یقیناً سوال ہونے والا ہے، آپ بچ نہیں پائیں گے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ٹھیکیدار اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ ان بیٹیوں کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا، ان بیویوں کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا، ان بچوں کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا، ان کو دین پر قائم کرنے کے لیے تم نے کیا محنتیں کی، کیا کوشش کی۔ لیکن بہت آسان ہے، میں کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو ان مدرسوں کی گود میں ڈال دو تو انشاءاللہ وہ دین سیکھ بھی لیں گے، عمل کرنے والے بھی بن جائیں گے، آپ کی ذمہ داری بھی ادا ہو جائے گی۔ ورنہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا صورتحال ہو گئی ہے۔ اب تو ایسے نوجوان بھی ملنے لگے ہیں کہ ان کو دیکھ کر یوں ہی نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ مسلمان بھی ہیں، واللہ کہہ رہا ہوں۔ بہت سی مرتبہ نکلتے ہیں پڑوس میں سے، دائیں بائیں سے، تو جلدی سے ہمت نہیں ہوتی کہ سلام کر لیں، کان میں بالی پہن رکھی ہے، گلے میں چین لٹکا رکھی ہے، ہاتھ میں کڑا پہن رکھا ہے، پاؤں میں دھاگا باندھ رکھا ہے، اینٹ پینٹ تو پہلے سے ہی پہن رکھی ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسلمان بچہ ہے، یہ مسلمان کی اولاد ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ہماری اپنی ایک تہذیب ہے، ہمارا اپنا ایک لباس ہے، اللہ باطن کو تو اللہ جانتا ہے، لیکن میرا کرتا پاجامہ ٹوپی دیکھ کر ساری دنیا کہے گی مسلمان ہے بھائی، دیکھ کر ساری دنیا کہے گی مول صاحب ہے بھائی، جانتا ہوں نہیں جانتا وہ تو اللہ بہتر جانے، کچھ علم ہے کہ نہیں میرے پاس، لیکن ظاہری شکل تو ہے، لباس تو ہے۔
تو ہمارا اپنا ایک لباس ہے، ہماری اپنا ایک فیشن ہے، اس میں کیا عیب نظر آتا ہے آپ کو؟ اپنے لباس کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ قطع نظر اس سے کہ اس کا اسلام میں کیا درجہ ہے وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن ہماری اپنی ایک پہچان ہے، اپنی پہچان کے ساتھ مسلمان کو رہنا چاہیے، اپنی تہذیب کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنا آپ کو فخر سے مسلمان ظاہر کرنا چاہیے۔ اس طرح غلامی کیوں کر رہے ہیں ہم دوسروں کی کہ ان کی تہذیب اختیار کریں، ان کا فیشن اختیار کریں، ان کے طور طریق کو اختیار کریں، یہ غلط روش ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو میں نے بات عرض کی ہے اس کا خلاصہ 2 لفظوں میں، شاید مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں، آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں، میں صرف 2 لفظوں میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ دین کی چند باتوں پر عمل کرنے سے کوئی آدمی دیندار نہیں بنتا ہے، دین کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا دیندار بنتا ہے۔ یعنی اس کی ایمانیات بھی ٹھیک ہونی چاہیے، عبادات بھی درست ہونی چاہیے، معاملات بھی شریعت کے موافق ہونے چاہیے، معاشرت اور اخلاق بھی صحیح ہونے چاہیے، تب اس آدمی کو کہا جاتا ہے دیندار۔ صرف نماز پڑھ لینے سے، زکوٰۃ دینے سے، چلے 4 مہینے لگانے سے کسی آدمی کو سند نہیں دی جا سکتی کہ وہ دیندار ہے۔ ہاں، نمازی ضرور ہے، بھلا آدمی ضرور ہے، لیکن دیندار تو جبھی کہا جا سکتا ہے جب وہ دین کے سارے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی کسی معاملے میں شہادت دینے، گواہی دینے پہنچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں نہیں پہچانتا، تم کون ہو؟ میں تمہاری گواہی کو، تمہاری شہادت کو جب قبول کروں جب تمہیں پہچانتا ہوں، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں، نہ مجھے معلوم ہے تو دیندار ہے کہ نہیں، عادل ہے کہ نہیں۔ اس لیے کوئی ایسا آدمی بلا کے لاؤ جو تمہیں یہاں جانتا ہو مدینے میں، اور وہ تمہاری تصدیق کرے، تب میں تمہاری گواہی سنوں گا۔ وہ آدمی گیا اور مدینے میں کسی کو ڈھونڈ کر لایا اور حضرت عمر کے سامنے پیش کیا کہ حضرت یہ مجھے پہچانتا ہے، یہ جانتا ہے، ان صاحب میرے بارے میں معلومات کر لیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ وہ آنے والے آدمی سے، کیا تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ ان کے مدخل اور مخرج کو جانتے ہو؟ یہ کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، واقف ہے؟ اس نے کہا جی میں تو واقف نہیں، بس میرے پڑوس میں رہتا ہے اتنا جانتا ہوں، لیکن کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کیا کماتا ہے، کیا کھاتا ہے، اس سے میں واقف نہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا کبھی تم نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے جس سے آدمی کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی کبھی اتفاق نہیں ہو سفر میں جانے کا بھی۔ حضرت نے فرمایا کبھی تم نے لین دین کیے اس کے ساتھ، کچھ بیچا ہو، کچھ خریدا ہو، کبھی ادھار لینا دینا ہوا، کوئی معاملہ ہوا؟ ان کا جی نہیں، معاملات سے آدمی کی دیانت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کا جی میں نے تو نہیں کیا کبھی۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا تو نے اس کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، کبھی سر اوپر کرتا ہے کبھی نیچے کرتا ہے، اس طرح دیکھا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی۔ تو فرمایا اذهب فلست تعرفه، جاؤ جاؤ تم اس کو نہیں پہچانتے۔ صرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لینے سے کسی آدمی کا صحیح تعارف نہیں ہوتا ہے، اسے یہ اس مقام پر تم نہیں پہنچے کہ اس کے بارے میں یہ کہہ سکو کہ یہ شہادت دینے کا اہل ہے۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صرف نماز پڑھ لینے اور تلاوت پڑھ لینے کی شہادت تو مل رہی تھی، لیکن اس کی وجہ سے اس کو اپنی نظر میں اس قابل نہیں مانا کہ اس کی شہادت قبول کی جائے۔ ہاں کوئی گواہی دیتا کہ میں نے معاملات کیے تو معاملات بھی ٹھیک ہے، میں نے ان کے ساتھ سفر کیا، ان کے اخلاق بھی درست ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کو قبول کرتے۔ بس معلوم ہوا کہ دین صرف چند چیزوں پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، مکمل احکام کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سننے والوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔